الواقعہ 11 to 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اولئک یہی لوگ ہیں المقربون جو مقرب ہیں فی جنات النعیم باغات میں نعمتوں والے سلتن ایک بڑا گروہ من الاولین پہلوں میں سے وقلیل اور بہت تھوڑے من الآخرین پچھلوں میں سے یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمت کے باغوں میں بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے اولئک المقربون فی جنات النعیم یعنی ایمان لانے میں اور ہر خیر کے کام میں دوسروں سے سبقت لے جانے والوں کا درجہ بھی عام اہل ایمان سے زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب بھی انہی کو حاصل ہوگا اور انہیں ملنے والی جنت اصحاب الیمین کو ملنے والی جنت سے درجے اور نعمتوں میں افضل ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ رحمان میں گزرا ہے اور یہاں بھی اعلیٰ سرر موضونہ تفصیل آگے آ رہی ہے جنات النعیم الصافات 43 سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین سلتن پر تنوین تعظیم کے لیے ہے ایک بڑی جماعت اللہ تعالیٰ نے سابقون کے متعلق سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین اصحاب الیمین کے متعلق سلتم من الاولین اور سلتم من الآخرین اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جگہ الاولین اور الآخرین سے آخر مراد کیا ہے اس کے متعلق اہل علم کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ الاولین سے مراد پہلی امتیں الآخرین سے مراد ہماری امت انہیں الآخرین اس لیے کہا گیا کہ وہ تمام امتوں میں سے آخری امت ہے مطلب یہ کہ سابقون پہلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت ہیں اور آخری امت میں سے قلیل ہیں اسی طرح اگر مختلف تفاسیر اور اقوال کو دیکھا جائے تو راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مشہور قول کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ تو انبیاء ہی گزرے ہیں انبیاء سمیت ان کی امتوں کے سابقون یقیناً بہت بڑی جماعت ہوں گے ان کی نسبت سے ہماری امت کے سابقون کی تعداد کم ہوگی اصحاب الیمین جس طرح پہلی امتوں کے بہت بڑی جماعت ہوں گے ہماری امت کے بھی بہت بڑی جماعت ہوں گے حتیٰ کہ ہماری امت کے افراد اہل جنت کا نصف ہوں گے جیسا کہ سلتم من الآخرین کی تفسیر میں احادیث بھی آ رہی ہیں اس قول کے راجح ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اس دن یہ 3 گروہ صرف ہماری امت کے نہیں ہوں گے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری ابن آدم تک سب لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے اس اعتبار سے بھی اولین سے مراد پہلی امتیں آخرین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی اس قول کی ہی تائید ہوتی ہے کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں قیامت کے دن پہلے ہوں گے اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی پھر یہ جمعے کا دن جو ان پر فرض کیا گیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی چنانچہ لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں یہود اگلے دن اور انصاری اس سے اگلے دن دوسرا قول جسے ابن کثیر نے ترجیح دی ہے یہ ہے کہ دونوں جگہ اولین اور آخرین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولین اور آخرین ہیں مطلب یہ ہے کہ سابقون اس امت کی شروع کے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوں گے اور بعد کے لوگوں میں سے کم تعداد میں ہوں گے البتہ اصحاب الیمین امت کے شروع کے لوگوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوں گے اور آخر کے حصے کے لوگوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت ہوں گے شروع کے لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان سے قریب زمانوں کے لوگ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر کچھ لوگ آئیں گے جن کی شہادت ان کی قسم سے پہلے اور ان کی قسم کی شہادت سے پہلے ہوگی۔ ایک تیسرا قول ذکر فرمایا، ہر امت کے ابتدائی لوگوں میں سابقون کی ایک بڑی جماعت ہوئی ہے، جبکہ بعد کے لوگوں میں وہ قلیل ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، اپنی اپنی جگہ تینوں ہی درست ہیں۔ آیات کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کے مطابق پہلا معنی زیادہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ راجع معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اب ہم لوگ اگر یہ دیکھیں، تھوڑا سا مزید ان آیات کو دیکھیں کہ پچھلوں میں سے کم لیکن ہوں گے پھر بھی، اللہ ہمیں شامل کرے ان میں جو دی بیسٹ ون ہوں گے۔ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سابقون ہوں گے جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، قیامت تک رہیں گے۔ وہ انتظار میں ہوں گے کہ کون سا نیکی کا کام انہیں پتہ چلے اور وہ کر گزریں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ ٹاپ آف دا ورلڈ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کھلا میدان ہے، جتنا چاہیں دوڑیں۔ اس کے لیے نیکی کے کاموں میں اور اللہ رب العزت کے قرب کو پانے میں یاد رہے، کچھ اعمال ایسے ہیں، خاص اعمال کے جو انسان کو سابقون میں شامل کر لیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گئے، وہ ہماری طرح دعا و اذکار بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے، یعنی جو آگے جا رہے ہیں تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے اور پچھلوں سے سبقت لے جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پتہ تو ہے، لیکن کیا جلدی ہے کہ ہم سلام پھیر کے بھاگتے ہیں؟ ٹک جائیں 1-2 منٹ مزید، اور کتنے درجے ہیں۔ جو شخص اس کی پابندی کر لے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر بس پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی فوراً باتوں میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں کاموں کی طرف۔ اور پھر سنت، وہ تو سابقون کے لیے ہے ہی نہیں۔ سابقون تو سنت کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں بڑی محبت سے، اہتمام کے ساتھ۔ تو ہم نے بھی سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیا کے سارے کام ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہتا، سارے کاموں میں آرام آرام سے اور نماز میں جلدی جلدی۔ پھر اس کے بعد 1-1.5 منٹ کی ٹوٹل بات ہے، تسبیحات نہیں کرتے۔ پلیز سابقون میں شامل ہو جائیں، گھاٹے کا سودا نہ کریں، پابندی کریں۔ سب سے پہلے فرض نماز کی، پھر سنت اور نوافل کی، اور پھر اس کے بعد اذکار کی، آیت الکرسی کی، تسبیحات کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون۔ یہ پچھلی آیات ہے، اب اگلی آیات، اس لیے کہ ہم اس کو آپس میں ریلیٹ کریں، کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين